بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک شہزادے کی کہانی لے کر آیا ہوں جس کا اللہ پر ایمان بہت مضبوط تھا اور اسی کی وجہ سے اس نے کامیابیاں حاصل کی اور وہ آخرکار بادشاہ بنا۔ قصہ شروع کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا نہایت چالاک اور شاطر تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا شریف النفس انسان اور ایمان و تقوی والا تھا۔ ایک دن اچانک بادشاہ مر گیا اور اس کے مرتے ہی بڑے بیٹے نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور وہ بادشاہ بن گیا اور چھوٹے بیٹے کی جان کا دشمن ہو گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا خاتمہ ہو جائے اور تخت کا میں ہی ہمیشہ مالک رہوں۔ تو چھوٹا بیٹا اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا اور اس کے ساتھ اس کے 3 دوست تھے۔ ان سب نے وہ ملک چھوڑ دیا۔ بادشاہ کا بیٹا اپنے 3 دوستوں کے ساتھ بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ ان دوستوں میں سے ایک تاجر کا بیٹا تھا، دوسرا کسان کا بیٹا اور تیسرا ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ راستے میں بہتر مستقبل کے بارے میں سب دوست اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے۔ سب سے پہلا نمبر کسان کے بیٹے کا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ انسان زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ صرف اور صرف محنت کی بدولت کرتا ہے۔ اس کے بعد تاجر کا بیٹا کہنے لگا کہ عقل اور حسن تدبیر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ نہ ہو تو انسان کبھی بھی کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ ان دونوں کے بعد وہ شخص جو حسن و جمال میں سب سے اوپر تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر کسی کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے حسن و جمال سب سے زیادہ لازمی ہے۔ ان سب کی باتیں سننے کے بعد بادشاہ کا بیٹا بولا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ سب کی باتیں غور سے سننے کے بعد کہنے لگا، سب اپنی اپنی جگہ درست ہیں، مگر سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا اور قدرت ہے۔ اس کی ذات کا فیصلہ ہر چیز پر غالب ہے۔ کچھ دیر بعد یہ چاروں دوسرے ملک میں داخل ہو گئے۔ تو کسان کا بیٹا کہنے لگا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی پتہ چلے گا کہ کس کی بات سب سے زیادہ اثر والی ہے، اور ہم سب میں سے ہر ایک شخص جائے گا اور کھانے پینے کا سامان کرے گا، اور جو شخص سب سے زیادہ اچھا مال لائے گا، یعنی رقم لائے گا یا کھانے پینے کی اشیاء لائے گا، وہی جیتے گا۔ سب سے پہلا نمبر کسان کا بیٹے کا آیا۔ وہ اٹھا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ اس نے لکڑیاں توڑیں اور شہر میں آ کر 2 درہم کی بیچ دی۔ 1 درہم کا کھانا لیا، دوسرے درہم کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ ساتھیوں کے پاس آ کر انہیں کھانا بھی کھلایا اور سب نے اسے شاباش دی۔ اگلے دن تاجر کے بیٹے کا نمبر آیا اور وہ حسن تدبیر کا مظاہرہ کرنے کے لیے نکل گیا۔ وہ ساحل سمندر پر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جہاز لنگر انداز ہو رہا ہے۔ وہ جہاز کے مالک کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سودے بازی کرنے لگا۔ آخرکار سارا سودا اس نے 1000 دینار میں خرید لیا، اور اس نے کہا کہ یہ میں جب ساحل سمندر پر جہاز پہنچے گا تو میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ جب جہاز ساحل سمندر پر پہنچا تو مقامی تاجر اس کے انتظار میں تھے۔ تاجر کا بیٹا ان کے پاس گیا اور سارا سامان 1500 دینار میں بیچ دیا، جس میں سے 1000 دینار اس نے جہاز کے مالک کو ادا کیے، جبکہ 500 دینار اس نے اپنی جیب میں ڈالے اور سب دوستوں کے لیے خوب سارا کھانا لیا اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ سب دوستوں نے اس کی خوب تعریف کی اور سب نے کہا کہ اس نے خوب کمایا ہے۔ اس کے بعد تیسرے دوست کا نمبر آیا، جس کا خیال تھا کہ سب کچھ حسن سے ممکن ہے۔ وہ اٹھا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک گھر کے باہر درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ وہاں اسے ایک خاتون نے دیکھا اور وہ اس کے حسن سے بہت متاثر ہوئی۔ جب اسے پریشان بیٹھا ہوا دیکھا تو اس کے پاس آ کر اس نے پوچھا کہ تم پریشان کیوں ہو؟ اس لڑکے نے اس خاتون کو سارا قصہ سنا دیا۔ اس خاتون نے اسے کچھ رقم دے دی تو وہ نوجوان سب کے لیے کھانا بھی لے گیا۔
جس پر اس کے دوستوں نے اسے بہت سراہا۔ اب نمبر تھا بادشاہ کے بیٹے کا۔ بادشاہ کا بیٹا اٹھا اور وہ شہر کی جانب نکل پڑا۔ وہاں جا کر وہ ایک کنارے پر بیٹھ گیا۔ وہاں سے اسی ملک کے بادشاہ کا جنازہ لے کر جایا جا رہا تھا۔ تو وہاں ایک سپاہی آیا، اس نے اسے ڈانٹا اور اسے کہا اس سڑک سے اٹھ جاؤ کیونکہ یہاں سے بادشاہ کا جنازہ جائے گا۔ لیکن وہ نہیں مانا، وہ وہیں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد سپاہیوں نے آ کر اسے گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ دوسرے دوست اس کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ واپس نہ آیا۔ جس بادشاہ کا جنازہ تھا اس کا کوئی بیٹا تھا اور نہ ہی کوئی بیٹی اور نہ کوئی اور جانشین تھا، جس کی وجہ سے وزیر نے اعلان کروایا کہ کوئی بھی ہے جو بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کریں، مگر اس کی حکومت میں کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جس کا تعلق کسی بادشاہ کے خاندان سے ہو۔ تو اسی دوران ایک پولیس آفیسر بولا کہ میں نے ابھی ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس کی صورت سے لگتا ہے اور اس کے لباس سے لگتا ہے کہ اس کا تعلق بادشاہوں کے خاندان سے ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ اس شخص کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو اور یہاں کس طرح آئے ہو؟ شہزادہ بولا میں فلاں ملک کا بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میرے بڑے بھائی نے بادشاہ کے مرتے ہی تخت پر قبضہ کر لیا اور مجھے جان کا خوف تھا جس کی وجہ سے میں وہاں سے بھاگ نکلا، اور اس طرح تمام وزراء نے اس کی بات کو مان لیا اور اس شخص کو یعنی بادشاہ کے بیٹے کو اپنے ملک کا بادشاہ منتخب کر لیا۔ جب اس طرح ہوا تو شہزادے کے منہ سے بے ساختہ نکلا یقیناً اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ اب وزراء بادشاہ کو ملک کی سیر کرنے کے لیے باہر لے گئے۔ بادشاہ شہر میں گشت پر تھا کہ اچانک اسے اپنے تینوں دوست نظر آئے جو اس کی تلاش میں گھوم رہے تھے۔ جب انہوں نے شہزادے کو اس حالت میں دیکھا تو سمجھ گئے اور بے ساختہ بول اٹھے واقعی اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ وہ بادشاہ ان کے پاس گیا اور انہیں اپنے محل میں لے آیا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا، یہ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے ان کے سامنے کل کا جملہ دہراتے ہوئے کہا اللہ نے یہ سب کچھ اسی لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ سب چیزوں پر حاوی ہے، غالب ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اور بادشاہ نے ان تین دوستوں کو کافی سارے انعام و اکرام سے نوازا اور انہیں اپنے ملک بھیج دیا۔ تو ہاں جی، یہ تھا آج کا قصہ۔ ایک بادشاہ کے بیٹے کو جس سے تخت چھینا چاہ چکا تھا لیکن اس کا اللہ پر ایمان مضبوط تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔